عبادت نہیں ہوگی. اگر عبادت ہے تو عبادت خانے کے اندر ہوتی ہے، چور کو چرائے میں نہیں ہوتی. اسے شرارت کہا جا سکتا ہے، عبادت نہیں کہا جا سکتا. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمارے بھی کئی لوگ شوق کے ساتھ جا کر دیکھتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، شاپوں میں ڈال کر چاول کھاتے ہیں، کہتے ہیں تبرک کھا رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا وَلَا تُعَقِّلُوا وَلَا تُشَارِبُوا، جو صحابہ کا منکر ہو اس کے ساتھ کھانا بھی ناجائز ہے، پینا بھی ناجائز ہے. تو بہرحال شہادت نعمت ہے، مصیبت نہیں ہے. ماتم اور جشن یہ دونوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ماتم کی جگہ صبر نے لے لی اور جشن کی جگہ شکر نے لے لی ہے. لیکن یہ ہم غور کریں گے تو بات سمجھ آئے گی. سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور شہداء کربلا کی شہادت یقیناً اسلام کا احساسہ ہے، بنیاد ہے. لیکن آج ہم مرے ہوئے ظالموں کے خلاف تو بولتے ہیں، زندہ ظالموں کے خلاف نہیں بولتے، چونکہ ہمارے ایمان کو وزن لگ چکا ہے. وہ زنگ دور کیسے ہوگا؟ جب ہم قرآن و حدیث کے علوم کو سیکھیں گے، قرآن و حدیث کے علوم کو سمجھیں گے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، حضرت حسین کی قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ شہادت صرف اس لیے کافی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم شہادت پر بس کھانا پکائیں، تقسیم کریں اور ان کی قربانیوں کو ذکر کر کے بس خاموش ہو جائے. نہیں، ہمیں اپنے ایمان کو بھی اسی طرح بنانا ہوگا. جن شہداء نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، ظالم کے سامنے ڈٹے ہیں، جانیں دی ہیں اور حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہمیں بھی اس طرح اپنے ایمان کو بنانا ہوگا شریعت کے نفاذ کے لیے. حضرت حسین کی جنگ کوئی مال کے لیے نہیں تھی، متاع کے لیے نہیں تھی، شہرت کے لیے نہیں تھی. کس کے لیے تھی؟ اسلام کے بقا کے لیے تھی، اسلام کے نفاذ کے لیے تھی، کرۂ ارض پہ اسلام کے جھنڈے کو اجاگر کرنے کے لیے تھی. اور وہ شہداء کی قربانیاں بس ہم ذکر کرتے ہیں، بس چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں ہمیں غور کرنا ہوگا. شہادت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اللہ کے بعد اگر کسی شخصیت کا مقام اور مرتبہ ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے بعد اگر کوئی بڑی شخصیت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں ثم احیا ثم اقتل، اللہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. اتنی بڑی نعمت ہے، یہ تعلیم امت ہے. اور آج ہم شہادت سے ڈرتے ہیں کیونکہ سنیں بڑا جانی والی سننے. اگر آج مسلمان شہادت کے لیے تیار ہو جائے تو کیا فلسطین کا یہ حال ہو؟ آج اگر مسلمان شہادت کے لیے تیار ہو تو کیا کشمیر کا یہ حال ہو؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہم نے صرف اپنے بڑوں کے کارنامے ذکر کرنے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرنا. ہم نے اپنے آپ کو اس طرح نہیں بنانا. جس وقت امت نے شہداء کی قربانیوں کو یاد کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم نے عزم کر لیا، کفر نہیں رہے گا، کفر باقی نہیں رہے گا. لیکن یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے. ہمارے ایمان کو وہ رنگ لگ چکا ہے. وہ اترے گا کیسے؟ وہ اس طرح اترے گا کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو دہرائیں گے. ہمارے اسلاف کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام کی جماعت. بالخصوص اس وقت صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی اشد ضرورت ہے. بحیثیت مسلمان کسی صحابی کے راستے پہ بھی چلو گے کامیابی اور کامرانی ہے. چونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے سیدھے راستہ پاؤ گے، جس کی بھی پیروی کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے. آج ہم صرف اس طرح کے عاشق ہیں. کو مانتے ہیں کی نہیں مانتے، صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں مانتے، نبی کو مانتے ہیں، نبی کی بات نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی بات نہیں مانتے. جب امت کور کی دوروں کا مارے گی انقلاب آ جائے گا. کفر ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. دیکھیے عمر کو، حضرت عمر کو دیکھیے. جاسوسوں نے جو اسلام کے بعد آپ جا کر دیکھیں مسلمانوں کا امیر المومنین کرتا کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، اس کا گزر و بسر کیسا ہے. آیا آ کر دیکھا مسجد نبوی کے سین میں امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اینٹ کا تکیہ لگا کر لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں. اور جب یہ حیت دیکھی، جب یہ کیفیت دیکھی، جا کر دیکھا، جا کر اپنے حکمرانوں کو یہ میسج دیا، یہ صورتحال بتائی
کہ میں ایسے خلیفہ کو دیکھ کے آیا ہوں جو مسجد نبوی کے صحن میں اینٹ کا تکیہ لگا کے سویا ہوا ہے اور باقی صحابہ کی جماعت گھوڑوں کے پشت پر ہے، جنگ کے لیے تیار ہے، کفر کو مٹانے کے لیے تیار ہے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور میرا تجزیہ یہ کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ وہ جاسوس کہتا ہے۔ یہ ایک انگریز مورخ نے کتاب لکھی ہے، 22 جلدوں پر مشتمل ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس جاسوس نے آ کر یہ بھی کہہ دیا کہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں دے سکتا جو دن کو گھوڑوں کی پشت پر ہوتے ہیں، رات کو مسلح کی پشت پر ہوتے ہیں۔ آج مسلمان پوری رات فون پہ لگا رہتا ہے، پوری رات نیٹ پہ، فیس بک پہ دنیا میں مدوش رہتا ہے۔ اسے کیا پتا ہے کہ میرے دین کی ضرورت کیا ہے، مجھ پر جہاد فرض ہوا یا نہیں ہوا، میں نے کون سے اعمال کرنے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی خلیفہ ثانی ہے 1 محرم کو، اور 10 محرم کو شہداء کربلا، جس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اور قربانی کس لیے تھی؟ اسلام کے لیے۔ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، کوئی سلطنت کا جھگڑا نہیں تھا، اقتدار کی جنگ نہیں تھی، مال و متاع کی جنگ نہیں تھی، اسلام کے نافذ کرنے کی جنگ تھی۔ آج اسلام نافذ کرنے کے لیے مولوی نہیں چاہتا، کون چاہے گا؟ آج ہم نہیں چاہتے کہ معاشرے میں اسلام آئے، کون لائے گا؟ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت عمر کا وہ عادلانہ نظام آج بھی غیر مسلموں میں بھی عمر کا لا مشہور ہے، عمر لا مشہور ہے، لیکن عمر لا بھی مسلمانوں میں متعارف نہیں ہوا۔ عمر لا، یہ جنگلات کا، جو میں رات کو ایک تاریخ کی کتاب مطالعے میں دیکھ رہا تھا، یہ جنگلات کا، یہ محکمہ جنگلات ہے، اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ حضرت عمر نے۔ حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے باقاعدہ راکھا رکھا، چوکیدار رکھا، پورا نظام بنایا کہ جنگل کی حفاظت کی جائے۔ سرکاری زمینوں کو بروئے کار کس نے لایا؟ حضرت عمر نے لایا۔ عمر لا غیر مسلموں میں متعارف ہے، لیکن مسلمان ابھی عمر لا سے ناآشنا ہے، ناواقف ہے۔ تو حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت میں بہت سارے شعبہ جات شروع کیے، بہت سارے، اور عدل و انصاف، حضرت عمر جیسا عدل و انصاف لانے والا، یہ مسلمانوں کے رہبر ہیں، مسلمانوں کے مقتدا ہیں، مسلمانوں کے پیشوا ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یا سیاست کریں یا امامت کریں، تو میں سوال کیا کرتا ہوں، اس کا جواب یہ دیا کرتا ہوں کہ جناب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیا مانتے ہو؟ کہتے ہیں امام مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جب رسول اللہ کو امام مانتے ہو، مجھے بتاؤ رسول اللہ کے زمانے میں سیاستدان کون تھا؟ کیا بات بولتی بند ہو جاتی ہے، زبان گونگ ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں وہی تھے۔ مسجد نبوی میں عدل ہوتا تھا، مسجد نبوی میں انصاف ہوتا تھا، مسجد نبوی میں ساری زندگی کے امور پر مشاورت ہوتی تھی، اس دینی اصول کے تحت اسی کو معاشرے میں لایا جاتا تھا۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو امام مانتے ہو، پھر آؤ پیچھے چلتے ہیں، ابو بکر صدیق کے دور میں ان کو کیا مانتے ہو؟ کہتے ہیں امام مانتے ہیں۔ میں نے کہا امام مانتے ہو، بتاؤ اس وقت کا سیاسی لیڈر کون تھا؟ وہاں بھی